ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اب ہم نئی دہلی میں بھی ایسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کیمبرج یونیورسٹی کی لیکچرار پریا گوپال کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بھی دہلی میں مسلمانوں پر حملوں کو جرمن نازیوں کے یہودیوں پر حملوں سے مشابہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سربراہ میچل بیچلیٹ نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 43ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارت میں متنازع شہریت بل کے مظاہرین پر طاقت کے استعمال پر بھارتی حکومت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق معطل اور نئی دہلی میں آزادی اظہار رائے کو کچلا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی میں مسلم کش فسادات میں جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ دہلی کی سڑکوں پر پولیس کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندوؤں کا راج ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں تشدد کے واقعات قتل عام نہیں بلکہ ہندو بالادست نظریے کی مخالفین کو دبانے کے لیے ایک سیاسی چال ہے۔ ایک مضمون میں اخبار نے لکھا ہے کہ دہلی میں حملوں کے پیچھے بی جے پی کے رہنماؤں کا ہاتھ ہے۔ سکھوں کے خلاف 1984 کے فسادات کے دوران رپورٹنگ کرنے والے بھارتی صحافیوں نے دلی کے حالیہ مسلم مخالف فسادات میں پولیس کے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ صحافیوں سنجے سوری، راہل بیدی اور پرکاش یاترا نے کہا کہ پولیس کا تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا مطلب فسادیوں کو شہ دینا ہے۔ آج طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے جسے اشرف غنی اور بھارت ہضم نہیں کر پا رہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں گزشتہ ایک ہفتہ سے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جس درندگی اور فرعونیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی گونج بھارتی اقتدار کے ایوانوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ مسلمانوں پر ہونے والے بربریت کے حوالے سے دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے رہنما امانت اللہ خان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہزاروں دکانیں جلا دی گئی، پیٹرول پمپ جلائے گئے، مسجدوں میں توڑ پھوڑ ہوئی، مسجدوں میں آگ زنی ہوئی۔ کون ذمہ دار ہے اس آگ زنی کا؟ کون ذمہ دار ہے اس قتل عام کا؟ کس نے مسجدوں کو آگ لگائی؟ کیا اس میں پورے میں FIR ہوئی یا خود مر گئے یہ سارے لوگ؟ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، ان کی بھرپائی کون کرے گا؟ ہم بھاجپا کو ووٹ نہیں دیتے صرف اس لیے دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن گئی، آج ہم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ پولیس ان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ ہوم منسٹر ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ بی جے پی کے لوگ یہ کس دن آئے نکل کر کے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی دنگے کو روکتے؟ بھاجپا کے لوگ کھلے عام قتل عام کرا رہے، 84 کے دنگے ہوئے تھے، سجن کمار آج بھی جیل میں ہے۔ اس کے ذمہ دار یہ بھاجپا کے لوگ ہیں، ان پر FIR درج ہونی چاہیے اور ان کو جیل جانا چاہیے۔ ابھی تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی، جبکہ پولیس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ 302 کا مقدمہ درج کرتی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہزاروں دکانیں جل گئی کہ یہ اس ملک کو جلانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ FIR درج نہیں ہوئی، جبکہ پولیس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ 302 کا مقدمہ درج کرتی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہزاروں دکانیں جل گئی کہ یہ اس ملک کو جلانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔